بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات انسان اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے اور وہ اس کے اندر جو درندگی کی صفات ہیں وہ اس پر اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ اپنا شرف انسانیت بھی بھول جاتا ہے۔ اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں انسان ہوں اور مجھے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا میرے سر پہ تاج سجایا ہے۔ وہ اپنی اس حیثیت کو اور اپنے انسان ہونے کو بھول جاتا ہے اور اس کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اوپر حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ارد گرد نہیں دیکھتا، اسے صرف اپنی ہوس اور اپنی جاہ و منصب اور اپنے ظلم و ستم سے غرض ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار انسان ایسے آئے جنہوں نے اپنے طاقت کے نشے میں، اقتدار کی قوت کے نشے میں اپنی انسانیت کو بلایا اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ بھی اپنے لیے کر دیا، بلکہ اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ گئے، اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور شخص سمجھنے لگ گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس نے انسانیت کا کے ساتھ وہ ظلم و ستم کیا جو اس کے شایان انسان کے شایان شان نہیں تھا۔ انسان کو تو اللہ رب العزت نے شفقت اور اپنی رحمت اور اپنے کرم اور اپنے فضل کے اظہار کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بھی لوگ آئے جن کی سلطنت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی پوری سرزمین کے اوپر ان کی سلطنت اور بادشاہی تھی، لیکن آج زمانے نے دیکھا کہ آج ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے، اور آج جو ان کا نام بھی لیتا ہے وہ بھی لعنت کے ساتھ، اور ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ انسانوں کے ذہنوں کے اندر مختلف گندے ترین خیالات اور جذبات، برے ترین جذبات ان کے لیے ابھرتے ہیں۔ ان کے برعکس دوسری طرف انسانوں کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے انسانیت کا لباس پہنا اور اپنے اوپر انسانیت کو ہی غالب رکھا، انسانی جذبات کو، انسانی سوچ کو غالب رکھا۔ انہوں نے کبھی بھی اقتدار کو، طاقت کو ترجیح نہیں دی، پیسے کو ترجیح نہیں دی، دولت کو ترجیح نہیں دی۔ تو وہ ان کا نام آج بھی دنیا کے اندر زندہ بھی ہے اور ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، خواہ ان کو دنیا میں آئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں۔ فرعون جیسے شخص بھی آئے جنہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان کو جب پتہ چلا، ان کو بتایا گیا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تو اس نے اس بچے کو مروانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اس سارے قبیلے کو کے مردوں کو زندہ مروا دیا، ظلم اور ستم کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو جو منظور تھا وہ ہو کر رہا، اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر اسی کے گھر میں پلے، اور اسی کے گھر میں پلنے کے بعد اسی کو کا خاتمہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے کر دیا، اور وہ دریائے نیل کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، اپنی حدوں کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا، یہ مال و دولت، یہ اقتدار، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ نہیں جانا کسی، اور یہ بھی بات بالکل حقیقت اور اٹل ہے کہ کسی نے آج چلے جانا ہے، کسی نے کل جانا ہے، کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا۔ اور جو اقتدار کے نشے میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی مٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی ہمارے منصب سے ہٹا نہیں سکتا، ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا، ان کو ذرا انسانی تاریخ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں، بڑے لوگ آئے، بڑے، اور سارے کے سارے آج زمین کے اندر دفن ہیں، اور کسی کی قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر پتہ ہے، عقیدت ہے، لوگوں کو احترام ہے، تو اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو بغور سوچنا چاہیے کہ کیا اس کے اندر میں اپنا انسانی منصب تو نہیں بھول رہا۔ آج جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان نظر نہیں آتا بلکہ ظلمستان بن چکا ہے۔ پاکستان کے اندر واضح طبقاتیت اور کی تقسیم ہو چکی ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ جو درمیانہ طبقہ تھا آج ان سے بھی روزگار چھن گیا، آج ان کو بھی زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، اور حالات نے اتنا ان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ اور صرف ایک طبقہ پاکستان کے اندر ایسا ہے جو ہر سرخ اور سفید کا مالک بنا بیٹھا ہے، جو 22 کروڑ عوام کے حقوق کو اس طرح غصب کر رہا ہے کہ جیسے اسی کا حق بنتا ہے، وہی انسان ہے، انہی کو زندہ رہنے کا حق ہے، انہی کو تعلیم کا حق ہے، انہی کو اقتدار کا حق ہے، ہر چیز کا حق صرف انہی کو ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، اور بدقسمتی سے وہ سارے کے سارے لوگ مسلمان بھی کہلاتے ہیں،
جن مسلمان کا یقین تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، مسلمان کا یقین تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوتا ہے، مسلمان کا یقین تو اس بات پر ہوتا ہے کہ میں نے جب مر جانا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، تو میں نے اپنے سارے کیے کا سوالات کے جوابات دینے ہیں، قیامت کے دن میں نے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے۔ مسلمان کا تو اس بات پر یقین کامل ہوتا ہے، مگر نہ جانے یہ کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ان کو نہ خدا یاد ہے، نہ ان کو موت یاد ہے، نہ ان کو قبر یاد ہے، نہ ان کو قیامت یاد ہے۔ ان کو یاد ہے تو صرف ایک ہی بات یاد ہے کہ ظلم کرو، زیادتی کرو، لوٹ مار کرو، جو دل چاہے کرو، مگر اپنا اقتدار قائم رہنا چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کا رستہ ہموار رہنا چاہیے، ان کو کوئی اقتدار سے ہٹا نہ سکے، ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں۔ اور ان کو یہ بات یاد نہیں ہے کہ یہ کام جنہوں نے بھی سوچا، جنہوں نے بھی کیا، انہی کی نسلیں ختم ہوئیں، مگر جنہوں نے یہ کام نہیں سوچا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو اپنی منزل رکھا، آخرت کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھا، قیامت کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھا، حساب و کتاب کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھا، قبر کے اندر جانے کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھا، وہی دنیا اور آخرت میں اصلاً کامیاب اور کامران ہوئے۔ اگر ہم بغور جائزہ لیں تو بے شمار بادشاہ ایسے گزرے ہیں، فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے، قارون گزرا ہے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے، مگر آج ان کا نام و نشان تک ختم ہو چکا۔ اور آج بھی اگر کوئی یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتا ہے، دوسروں کے حق کھا رہا ہے، دوسروں کے لیے زندگی مشکل بنا رہا ہے، دوسروں کے لیے عذاب کا باعث بنا ہوا ہے، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن باری اس کی بھی آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت جب تک چاہتا ہے کسی کی رسی دراز کر دیتا ہے، کسی کو چھوڑ دیتا ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر اقتدار میں آ گیا ہے تو سب سے وہ افضل ترین بندہ ہے۔ اللہ نے افضل ترین سمجھ کر اس کو اقتدار دیا ہے۔ اقتدار اللہ، مال و دولت، اقتدار، ہوس، اولاد، دنیا، جاہ و منصب، یہ سارا اللہ رب العزت انسان کی آزمائش کے لیے اس کو دیتا ہے کہ کون یہ سارا کچھ پا کر، سارا کچھ لے کر بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اور کون ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو جو چھوڑ جاتے ہیں وہ سزا کے ہی مستحق ہوتے ہیں۔ اس اور دنیا میں بھی اگر آپ غور کریں، تاریخ کا جائزہ لیں، انسانی تاریخ کو پڑھیں، تو دنیا میں بھی ایسے تمام لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، دوسروں کے حق چھینا، وہ تباہ و برباد ہی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی ان کا نام آج زندہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں تو اسلام کے اندر سب سے پہلے، سب سے بڑا، دنیا کی تاریخ کا سب سے زیادہ ظلم جو ہے وہ یزید نے کیا۔ تو یزید کے ظلم کے نتیجے میں حضور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے، اور شہادت آپ کا خاندان مبارک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک شہید ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے یزید اور بنو امیہ سے اس کا بدلہ لیا، اور بدلہ لینے کے لیے بنو عباس کو بھیجا۔ بنو عباس نے بالکل اسی طریقے سے بنو امیہ کو قتل و غارت کا بازار گرم کیا بنو امیہ کے ساتھ، جس طرح انہوں نے سادات کرام کے ساتھ کیا تھا۔ حضور امام علی مقام تو اپنی قربانی دے گئے، اپنی جان دے گئے، اپنا خاندان دے گئے، جو کچھ تھا سارا کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، حق کے لیے، صداقت کے لیے، اور نظام مصطفیٰ کے لیے، مصطفی انقلاب کے لیے، سارا کچھ امام حسین علیہ السلام نے لٹا دیا، قربان کر دیا۔ وہ تو قربان کر گئے، مگر ان کا بدلہ اللہ رب العزت نے بڑے ہی بھیانک انداز سے ان لوگوں سے لیا جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا۔ نہ یزید رہا، نہ یزید کا ظلم رہا، نہ یزید کی داستان رہی، یہاں تک کہ یزید کا آگے خاندان بھی ختم ہوا، اور بنو عباس نے پھر ان کو چن کر سارے بنو عباس نے ان کو مارا اور قتل کیا، اسی طرح بالکل اسی انجام کو پہنچایا۔ مگر بنو عباس بھی اپنے اقتدار کے لیے ظالم ہو گئے، انہوں نے بھی سادات کرام پر بعد میں اس لیے ظلم کیا کہ کہیں یہ اکٹھے ہو کر ہمارے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں اور دنیا ان کے ساتھ نہ لگ جائے اور یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ انہوں نے ائمہ اہل بیت پر ظلم کیا، تو اس کے نتیجے میں پھر ان پر بھی اللہ رب العزت نے ان سے بھی انتقام لیا۔ تو اسی طرح جس طرح انہوں نے بنو امیہ کے ساتھ اور یزیدیوں کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح بنو عباس بھی اس دنیا سے ذلت اور خواری کا سامان لے کر گئے۔ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے، اقتدار میں بیٹھ جاتا ہے، کرسی پر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو اندر انسانیت رہنی چاہیے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے حکمرانوں میں یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ انسانیت سے آگے گزر چکے ہیں۔ درندگی ان کا لباس اور اوڑھنا بچونا بن چکا ہے۔ ان کو اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ
انہوں نے اب پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں پاکستان، ان کے اندر اوپر بھی ایسے لوگوں کو بٹھا دیا ہے جو پاکستان کے ساتھ بالکل بھی مخلص نہیں ہیں، جن کو ان کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، یہ بھی اپنے پیسے اور ہوس اور عرض کے لالچ کی خاطر اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس ہوس اور اس لالچ نے ان کو اتنا تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے کہ انہیں نہ اللہ یاد ہے، نہ اللہ کا رسول یاد ہے، نہ دین یاد ہے، نہ اسلام یاد ہے، نہ اللہ رب العزت کے احکامات یاد ہیں، نہ ان کو اپنا مرنا یاد ہے، نہ ان کو اپنی قبر یاد ہے، نہ ان کو قیامت کے دن حساب و کتاب یاد ہے۔ وہ سارا کچھ بلا کر صرف ایک ہی چیز کے پیچھے لگے ہیں کہ جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کو ختم کر دیا جائے، اور ہر ان کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ختم کر دیا جائے، اور نتیجتاً ان کا اقتدار سال ہر سال تک چلتا رہے۔ جنہوں نے بھی ایسا ظلم کیا، جو بھی ایسا مشن اور مقصد لے کر نکلے، بالآخر ذلت اور رسوائی انہی کا مقدر بنی، اور انہی خاندانوں کا نام و نشان مٹا، انہی لوگوں کے نام و نشان مٹے، اور جن پر ظلم کیا گیا، جن پر زیادتی کی گئی، ہمیشہ ان کے نام تاریخ کے اندر انسانوں کے نزدیک وہ سرخ اور اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے، عقیدت و احترام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ خواہ امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ سادات کرام کے ائمہ کرام ہیں، وہ پیچھے آپ چلے جائیں، جن پر بھی ظلم ہوا، جن سے بھی زیادتی ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کے نام کو تاریخ کے اندر جلی حروف کے ساتھ زندہ رکھا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ بالکل دنیا کے 4 دن ہیں، ہمیں اتنا اپنے آپ کو تباہی اور بربادی تک کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، غیر انسانی رویوں کی طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ کل ہم کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔